اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین صلاۃ اللہ علی داہم والغاصب حبهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی تبارک فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صلوات قیامت توفیقات الہی کی دعا کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس مجلس کے لیے بھی سورہ اقرأ کی ابتدائی آیات کو بطور سرنامہ کلام پیش کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے خلق کیا، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خلق کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار اکرم ہے، تمام کریموں سے کریم، تمام عزت دار سے زیادہ عزت رکھنے والا، جس نے کی قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا اور انسان کو وہ سکھایا کہ جو نہیں جانتا تھا۔ صلوات کہیے آپ۔ ان آیات کے ذیل میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ علماء کا اتفاق ہے کہ جو پہلی وحی جو رسول اللہ پر نازل ہوئی وہ انہی آیات پر مشتمل تھی۔ سورہ اقرأ کی ابتدائی 5 آیتیں اور ان آیتوں میں قلم کا تذکرہ کیا گیا، اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ رسول اللہ جن کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا تو مصطفیٰ کیا اور مجتبیٰ کیا، ان پر ایک الزام یہ آتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، کسی کے آگے انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ذوق ادب طے نہیں کیا تھا۔ کیونکہ ہمارا آج کا دستور بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے وہ مدرسوں میں جائے یا علماء کے پاس جائے، ان سے علم سیکھے۔ رسول اللہ ان منزلوں سے نہیں گزرے تھے، تو ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب وہ ان پڑھ تھے، خود کیوں اللہ نے منتخب کر لیا اس دور میں، خاص طور پر۔ تو یہاں بھی دیکھیے علم کے لیے قلم کا تذکرہ کیا گیا، اور قلم بھی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک بے جان لکڑی یا پر سے بنایا جاتا ہے قلم۔ تو اگر ایک بے جان ہے علم کے لیے کارآمد ہے، اس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے انسان کو، جس کے ذریعے سے، تو ایک جاندار کو بھی اگر اللہ نے اپنا پیغمبر منتخب کر لیا تو تعجب کیوں؟ صلوات بھیجیے آپ ان آیات میں پڑھنے کے بعد انسان کو جو متوجہ کیا گیا وہ اس کی خلقت کی طرف ہے کہ اس کو الگ سے جمے ہوئے خون کی پھٹکی سے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا گیا اس کو، تاکہ انسان غور کرے کہ اس حقیر و پست صورت سے وہ اس صورت تک آنے کے درمیان میں کس نے اس پر یہ احسان کیا، کس نے اس پر یہ کرم کیا جو اس کو یہ شکل صورت عطا کی اور صلاحیتیں عطا کی، یعنی اپنے رب کی انسان معرفت حاصل کرے۔ صلوات بھیجیے آپ کے ساتھ۔ عام طور پر ہمارے یہاں اساتذہ میں ایک دوہا مشہور ہے، ایک فکر ہے کہ گرو گوبند دو کھڑے کاکو لاگے پائے بلیہاری گرو آپ نے گوبند دیو بتائے۔ تو یہ ایک طرز فکر ہے جس میں بتایا گیا کہ ہمارے استاد بھی کھڑے ہوئے ہیں اور خدا بھی کھڑا ہوا ہے، تو میں کس کے پیر لگوں؟ اس کے بعد وہ کہنے والا کہتا ہے کہ میں قربان جاؤں اپنے استاد پر کہ جس نے ہم کو خدا کو بتا دیا، گوبند کو بتا دیا۔ تو یہ اسلامی فکر نہیں ہے۔
اسلامی فکر یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے کسی استاد یا بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی معرفت خود انسان کی فطرت میں ہے. ذرا سا انسان غور کرے کہ کس نے ہم کو اس پست اور حقیر وجود سے نشو و نما دے کر کے یہ صورت ہم کو بنایا ہے. اب کوئی سوچے کہ صاحب کسی انسان کا نام لے لے, کسی دیوتا کا نام لے لے, کسی فرشتے کا نام لے لے, تو خود دیکھا کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس انسان کو پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتے, اس دیوتا کو لوگ نہیں مانتے, ایسے لوگ جو خدا کو بھی نہیں مانتے. تو ان کو کتنے شکل صورت تھی انسان بنایا. جب پوری دنیا میں, پوری کائنات میں کروڑوں لوگ موجود ہیں, ہمارے سامنے اربوں لوگ موجود ہیں جو کسی مخصوص انسان کو نہیں مانتے, کسی مخصوص دیوتا کو نہیں مانتے, تو ماننا پڑے گا کہ سب سے بالا تر بھی کوئی ذات ہے جس نے یہ وجود بخشا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اس کا آغاز, اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے, شروعات کہاں سے ہوئی ہے. سورہ دہر میں ارشاد ہوا حل اتی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا. بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے, نر و مادہ کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کو آزمائے اور اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا او اما کفورا. ہم نے بے شک انسان کو سیدھی راہ کی ہدایت کر دی ہے, اب چاہے تو ہمارا شکریہ ادا کرے اور چاہے ہمارا انکار کرے. صلوات بھیجیے یعنی بتایا گیا کہ انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا گیا ہے اور اس کو سننے کی اور دیکھنے کی, یہ دیکھنا چاہے آنکھوں سے ہو اور چاہے دل سے ہو اور پھر کی آنکھیں ہوں, اس کو بنایا صلاحیت بخشی ہے. تو خود غور کرے, اپنے وجود پر غور کرے. اسی طریقے سے سورہ قیامت کی آخری آیات ہیں, 5 آیتیں. یحسب الانسان ما یترک سدی. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر کسی بات پرس کے. سدا جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے, اس سے مراد ایسے اونٹ ہیں جن کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے چرنے کے لیے جہاں چاہیں منہ مارے. ہندوستانی زبان میں اگر کہا جائے تو ایک لفظ ہمارے یہاں اصطلاح استعمال میں آتی ہے بے نتھا بیل, یہ چھوڑ دیا گیا, کوئی لگام نہیں ہے. تو یحسب الانسان ما یترک سدی. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے, کوئی بات پھوٹ نہیں ہوگی. صلوات بھیجیے آپ اس کے بعد کہا گیا کہ ام لکم نطفۃ من منی یمنی. کہ کیا انسان جو رحم میں منی ڈالی جاتی ہے اس کا ایک قطرہ نہیں تھا. ثم کان علقۃ فخلق فسوی. پھر وہ ایک جب خون کی پھٹکی کی طرح ہوا جس کو ہم نے خلق کیا اور اس کو ہم نے سنوارا بنایا. صلوات بھیجیے آپ یعنی بتایا گیا کہ انسان اس منی کے ایک قطرہ نطفہ اسے کہتے ہیں, اس سے اس کی خلقت ہوئی ہے اور پھر اس کا جب ہوئے خون کی پھٹکی کی طرح ہوا, پھر اللہ نے اس کو خلقت بخشی, اس کو سنوارا. صلوات بھیجیے آپ آغاز کی طرف اشارہ کیا گیا انسان کا. اس طریقے سے انسان کا آغاز اتنی پست شے سے ہوا ہے, حقیر شے سے ہوا ہے. تو اس کے بعد اب آدمی اگر کوئی بہت لطرانی چھوڑے, بہت اپنی پاکیزگی اور باغ دامنی کا تذکرہ کرے, تو اس سے وہ میل نہیں کھاتا. اس لیے کہ جو کچھ بھی صلاحیتیں اس کے پاس ہیں وہ اللہ ہی کی عطا کرتا ہے. اور اس کے بعد اسی آیت میں جو میں نے آج سامنے سورہ قیامت کا تذکرہ کیا, اس کی آیت میں یہ بات آخر میں کہی گئی ہے کہ کیا اسی طریقے سے ہم اس بات کی قدرت نہیں رکھتے ہیں کہ مردے کو زندہ کریں. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. کہ کیا اسی طریقے سے ہمیں یہ قدرت نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کریں. یعنی جس طریقے سے ایک نجس قطرے سے ہم نے کوئی وجود بخشا ہے, کیا یہ اس